نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه صدق الله العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی میم ٹی وی سے حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث پاک آپ کی سماعت کی نظر کی جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پڑھنے کی اور سننے کی، سن کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان ہمارے لیے یقیناً رحمت ہے اور ہمارے لیے برکت ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے لگی تو سرکار نے مجلس قائم فرمائی، اور اس مجلس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد اذلکم، فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اذلکم، تم پر چھانے والا ہے۔ فرمایا کہ شہر عظیم، شہر مبارک، فرمایا کہ شہر عظیم، تم پر عظمت والا مہینہ چھانے والا ہے۔ شہر مبارک، تم پر مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اب دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو عظیم بھی کہا، رمضان کو مبارک بھی کہا، اور فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک، قرآن مجید کے اندر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی روزے کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر، اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری اور تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے محترم ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے اگلوں، تم سے پہلے، یعنی جو امتیں گزری ہیں ان نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان پر جو ہے اتنی مہربانی اور ان پر جو ہے اتنی کرم نوازی نہیں ہوئی تھی جتنی مہربانی اور جتنی کرم نوازی اور جتنی خصوصیت کے ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات عطا کیے گئے۔ مثلاً اگرچہ ہم انبیاء کرام کی ہسٹریاں اٹھا کر کے ان کی جو ہے اگر ہسٹریوں کا آپ پس منظر جو ہے وہ اٹھائیں تو یقیناً ان کی ہسٹریوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مہینے کے کچھ دنوں کے روزے فرض کیے، بعض پر کچھ دنوں کے، بعض پر کچھ دنوں کے، یعنی کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے پورے ایک منتھ کے روزے فرض کیے ہوں۔ یہ صرف امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے لیے جو ہے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے، اور الحمدللہ پھر یہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا روزے کا مقصد ہے تاکہ میرے نبی کی پیاری امت کو تقوی اور پرہیزگاری مل جائے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کو بہت سارے فیض و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اگر انسان، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر انسان ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور پھر وہ ساری زندگی اس ایک روزے کی قضا یعنی قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، تو فرمایا کہ یہ فرض روزہ، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ وہ ساری زندگی قیامت تک بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ رمضان کے چھوڑے ہوئے فرض روزے کو چھوڑے ہوئے کا وہ روزے بدل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں محترم ناظرین کرام کہ رمضان کے روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر انسان ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور پھر اس کی قضا کرنے کے لیے وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ سال بھر کے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جب ہم دنوں پر غور کرتے ہیں تو سال بھر کے محترم ناظرین کرام 360 دن بنتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک کے اندر 330 دنوں کے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہوتی ہے تمام روزے داروں کو اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے، اور وہ سارے کے سارے روزے دار، ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، اور سال بھر کے 360 دن بنتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 29 تاریخ کو ان تمام روزے داروں کو جو ہے وہ پاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، اتنے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خود بھی روزہ رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، گھر والوں کو بھی تلقین کرنی ہے، دوست احباب کو بھی تلقین کرنی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر کر کے چلا جائے۔ آج دیکھیں 19 رمضان المبارک، یعنی 18 دن گزر گئے، آج 19واں دن چل رہا ہے، اور 19واں دن ہے تو الحمدللہ خوش بخت ہیں وہ حضرات جو رمضان کے فیض و برکات اپنی جھولی میں، اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور محبت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔